لیکن لوگوں میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بہلایا گیا، بہکایا گیا، جو کچھ بھی کیا گیا، لیکن یقیناً آپ نے اس اعتماد پر ووٹ دیے کہ اس ملک میں اللہ کا قانون نافذ ہو۔ جب بہار والوں سے پوچھا جاتا تھا نا کہ تمہاری یہاں تو پاکستان نہیں پہنچے گا اور تم تو ظاہر ہندوستان کے ساتھ ہی رہو گے، تم کو ووٹ دے رہے ہو تو مسلم لیگ کو، اور یو پی والوں سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ تمہارا علاقہ تو پاکستان میں آنے والا نہیں ہے، تم اس کو ووٹ کیوں دو گے؟ اس کے پڑھے لکھے لوگ ایک ہی جواب دیتے تھے، ان کا ہم ووٹ پاکستان کو اس لیے دیں گے کہ بے شک ہماری لاشوں پر یہ پاکستان بنے، لیکن کوئی ملک ایسا تو ہو جہاں اللہ کا قانون نافذ ہو، تاکہ کل کو اللہ کے یہاں جا کر ہمیں سرخرو ہونا پڑے، سرخرو ہونے کا موقع مل جائے۔ ایسی ان لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے۔ یہ جب اپنے سرحد میں مخالفت ہوئی خان برادران کی وجہ سے، اور اس کے بعد باقاعدہ پھر ووٹنگ ہوئی، تو اس پر جو کامیابی ملی تھی تو کس وجہ سے؟ صرف مولانا شبیر عثمانی، مفتی محمد شفیع صاحب جیسے اور اس طرح دوسرے لوگ، دوسرے طبقات کے اور سب نے زور لگایا اور ان کو یقین دلایا کہ یہاں واقعی اللہ کا انعام آنے والا، اور وہ کیا ملک، یہ ملک پاکستان جو ہے یہ اسلامی قانون یہاں نافذ ہوگا اور یہاں اسلام آئے گا۔ تو نے کہا اگر اسلام آ رہا ہے تو پھر ہم اس کی مخالفت کیسے کر سکتے؟ یعنی اندازہ کریں کہ جن وعدوں پر ہم نے یہ ملک لیا، ہماری زبانوں نے، یعنی ہمارے ذرائع ابلاغ نے آج کھلم کھلا، آج نہیں بلکہ برسوں سے کھلم کھلا نہ صرف اس کی تقلید اور ابطال کیا ہے، بلکہ اب تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کوئی آدمی اسمبلی میں اگر یہ کہہ دے کہیں کہ ملک میں اسلام آنا چاہیے، کہ تو کون سا اسلام؟ چھوڑے، یہ باتیں پرانی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر زبان پر زمزمہ سنجی ضروری ہے کسی محسن کے احسان کی، اور زبانیں ہماری، میں نے بتایا وہ ذرائع ابلاغ ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو اور چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا، اس کا جو رویہ وہ آپ کے سامنے ہے، اور خود آپ کا اپنا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے، آپ کی تعلیم کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے، تعلیمی ذرائع کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے، حکمرانوں کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے یہ ملک اس لیے دیا تھا کہ تم شکر ادا کرو۔ وہ شکر کہاں؟ شکر کی تو پہلی بے ہی ختم کر ڈالی ہم۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے دل دھڑکتے اس سے، اللہ کی یاد سے ہمارے دل سیراب ہوتے، ہم کہیں یا اللہ تو نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا، اور کیا صرف اس لیے کہ ہم تیرا نام یہاں لیں گے اور تیرے نام کو بالا بلند کریں گے، ہمارے ایوانوں میں تیرا نام گونجے گا، ہماری عدالتوں تیرا قانون بولے گا، ہمارے حکمران تیری خدمت میں لگ جائیں گے، ہم رات دن تیری باتیں کریں گے اور تجھے یاد کریں گے۔ یہ ہم ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، لیکن اس کے برخلاف مجھے بتائیے کہ آپ کی عدالتوں نے، آپ کے اسمبلیوں نے اس ملک کو کیا دیا؟ کیا اس نے واقعی شکر کا حق ادا کیا یا ناشکری کی انتہا کر دی؟ یہی حال ہمارے آزاد جوارے کا بھی ہے۔ آپ باہر جا کر دیکھ لیجئے، اس وقت آپ 2 آدمی کو باہر بھیج دیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ مسجدوں میں جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور کتنے باہر بیٹھ کر کاروبار کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر 2 جمعے چھوڑ دیتا ہے نا، تو 30 جمعہ آنے تک اس کو منافقین میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک میں منافق زیادہ بستے ہیں یا مسلمان زیادہ بستے ہیں؟ اور ہمارا حکمران طبقہ، آپ گورنر ہاؤس میں چلے جائیے، وہاں جا کر کبھی دیکھیے وہاں کبھی جمعہ طلوع ہوا ہے؟ کبھی وہاں اذانیں تو گونجتی ہیں، ایسی کہ مسجد ہے وہاں، لیکن کیا گورنر صاحب کبھی مسجد کا رخ بھی کرتے ہیں؟ یا وہاں کے ملازمین، سینئر ملازمین خاص طور پر، کیا وہاں مسجد جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو آخر پاکستان ہم نے کیوں بنایا، کس لیے بنایا؟ ایسی جو اصل بات تھی جس کا اندیشہ تھا وہ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے مسلمانوں، تم پاکستان بنانے کے بعد اللہ سے اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرنا۔ خیانت کیا ہے؟ آپ کو ایک امانت دی گئی، آپ نے اس طرح اس کو اس مصرف میں خرچ نہیں کیا جس مصرف میں خرچ کرنے کی آپ کو اجازت دی گئی تھی، آپ نے اس طرح اس کو سنبھال کے نہیں رکھا
جیسے سنبھالنا ایک امانت کا حق ہوتا ہے، اور جب آپ سے کہا گیا جب آپ اس امانت کو واپس کریں تو آپ مال اپنی ذاتی مال سمجھ کر اس امانت کو صرف کر چکے تھے۔ یہ ہے خیانت۔ کہا گیا تم اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرنا، تم اللہ پر ایمان لائے ہو، تم نے اس کے ایک ہونے کا وعدہ کیا، تم اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہو، اس کو تم نے اپنے لیے آئیڈیل تسلیم کیا، وہ تمہاری نمونہ ہے، تم اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول کی سنت پر چلنے کا عہد کر چکے ہو، دیکھنا ہے اس کو توڑ کر کے اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرنا، اور رسول کی محبت کا تم وعدہ کر چکے ہو کہ ہم جان دے دیں گے لیکن اللہ کے رسول کی سنت پر کبھی آنچ نہ آنے دیں گے۔ کہا یہ تم نے جو وعدہ کیا ہے بتاؤ تم کیا اس کو نبھانا چاہتے ہو، کیا نبھا رہے ہو اسے، اور اگر نہیں نبھا رہے تو پھر خیانت کیا ہوتی؟ تو واضح طور پر فرمایا کہ اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرنا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، تم اپنی ان امانتوں میں خیانت کرو گے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے، اور اگر پہلی آیت پر اس کو ختم کیا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ دیکھنا اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرنا، نہ اللہ اور رسول سے خیانت کرنا، نہ جو اس نے تمہارے پاس امانتیں رکھی ہیں ان میں خیانت کرنا۔ اور امانت کیا ہے؟ ذمہ داریاں۔ جس کو وزارت ملی ہے وہ اللہ کی امانت ہے، جس کو جاگیرداری ملی ہے وہ اللہ کی امانت ہے، جس کو دکاندار ملی ہے وہ اللہ کی امانت ہے، جس کو استاد بنایا گیا استادی ملی وہ اللہ کی امانت ہے، جس کو جو منصب بھی ملا، جس کو گھر ملا وہ اللہ کی امانت ہے۔ کیا ہم نے اللہ کی ان امانتوں میں خیانت نہیں کی؟ تعلیمی ادارے اگر ہمیں ملے تو اس کا تو میں خود گواہ ہوں، اور میں اس کی گواہی دینے کو اللہ کے یہاں بھی تیار ہوں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے مجھے ذاتی طور پہ واسطہ پڑا کہ جو یہ کہتے ہوئے نہیں شرماتے تھے کہ یار 1400 سال پرانا آیا ہوا دین آج کے دور میں قابل عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اندازہ کریں آپ۔ سواریہ 47 تک تو وہ قابل عمل تھا، جب آپ کے لیڈران کرام یہ کہتے تھے کہ ہم اس آئین کو نافذ کریں گے، اگر وہ قابل عمل نہیں تو انہوں نے نافذ کیا کرنا تھا؟ اور جب ملک اللہ نے تمہیں دے دیا تو ناقابل عمل ہو گیا۔ ایک طرف تم اللہ کے رسول کو خاتم النبیین مانتے ہو کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ مانتے ہو کہ قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے کہ اکملت لکم دینکم، میں نے تمہاری زندگی کا راستہ مکمل کر دیا۔ تمہاری یہ زندگی گزارنے کی جو اصول چاہیے نا، جو تہذیب چاہیے، جو تمدن چاہیے، جو باعث چاہیے، جو تمہیں جو کچھ بھی ضرورت ہے میں نے اس کی تکمیل کر دی، مکمل کر دیا اسے، اور اس کو نام میں نے دین دیا، اور اس دین کو میں نے تمہاری یہ پسند کیا ہے اسلام کو۔ تمہارا کام یہ اس کو قبول کرنا اور اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دینا، یہ تمہارا کام ہے۔ یہ ہم نے قرآن پاک میں ایک دفعہ نہیں بار بار چھٹے بارے میں آپ نے بار بار پڑھا ہوگا اس کو، کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر واقعی اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا اور اب رسول آئے گا نہیں اور اب یہ قابل عمل نہیں رہا تو کیا اللہ نے لوگوں کو چھٹی دے دی ہے کہ تم اپنا دین جو چاہو بنا لو، جو چاہے سکھ ہو جاؤ؟ اب تمہارے لیے کوئی ضرورت نہیں رہی ہے اسلام کی، کیونکہ اسلام کی ضرورت تو تب ہوگی جب وہ قابل عمل ہوگا، اور قابل عمل جب ہوگا جب اس دور میں چل سکتا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے ختم نبوت کو ماننا، اللہ کی کاملیت کو ماننا اور اس دین کو پسندیدہ دین ماننا، یہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ یہ اس دین پر کبھی کوہنگی طاری نہیں ہوگی، یہ ہر دور میں رسا رہے گا، نارسائی کبھی اس کا مقدر نہیں۔ دنیا کی ضرورتیں ہمیشہ اس سے پوری ہوں گی۔ بلکہ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، میں پہلے بھی میرے حال میں یہ شعر پڑھ چکا ہوں کہ یہ بزم آب و گل جتنی کہ برہم ہوتی جاتی ہے، محمد کی شریعت اور محکم ہوتی جاتی ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ اور یہی بات شیطان نے اپنی شورا میں یہی کہی تھی، ابلیس نے، اور اقبال نے بڑی سوچ سمجھ کر وہ باتیں کہی۔ اس نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی یاستی۔ میں جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی یاستی۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے لیکن ہے یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر گئی۔ کہا مجھے اس کا ڈر لگتا ہے عصر حاضر کے تقاضوں سے۔
ہے یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ کہ آج تک اسے نعرہ دیا، یہ سب اللہ کے آخر رسول نے دیا۔ اس سے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ دین آ کے رہے گا، وہ شریعت آ کے رہے گی۔ آج تو ہماری ضرورت، شریعت ہماری اس قدر ہماری ضرورت بن گئی ہے، بس سود کے مسئلے کو لے لیجیے، بغیر سود کے آج دنیا ترس رہی ہے کہ کاش کوئی اقتصادی نظام آئے، اور وہ صرف اسلام نے دیا۔ اس لیے ایک جرأت چاہیے، ایک مومنانہ جرأت جو ہمارے اندر نہیں۔ آج اگر اپنے اندر جرأت پیدا کر لینا تو پورا ملک ہمارے لیے دریوزہ گر بن جائے گا، پوری دنیا بھائی دریوزہ گری کرے گی۔ آج دنیا کو انسانیت کی ضرورت ہے، اخلاق اجڑ گئے۔ اگر ہم اپنے اندر اسلامی اخلاق پیدا کر لیں تو ساری دنیا ہماری کشکول لے کر آ جائے گی۔ بتائیے یہ اخلاق یہ تیار کہاں ہوتے ہیں؟ دنیا ماں باپ سے روٹ گئی، بلکہ ماں باپ روٹ گئے اپنی اولاد سے، گھر برباد ہو گئے۔ اگر ہم اپنا گھر صحیح طریقے سے بسانے میں کامیاب ہو جائیں جیسا اسلام کہتا ہے تو ساری دنیا ہمارے دروازے پر کھڑی ہوگی۔ بتاؤ تو صحیح کہ یہ سکون اور یہ چین ملتا کہاں؟ تو میرے بھائیوں آج تو زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ اگر پاکستان اپنا بھولا ہوا سب یاد کرنا چاہے تو اس کے امکانات روز بروز واضح تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم ایک خیانت پہ لگے ہوئے ہیں، جیسے ہمیں پہلے دن آگاہ کیا گیا تھا کہ دیکھنا اللہ اور رسول سے اور اپنی امانتوں میں تم خیانت نہ کرنا۔ اگر کرو گے اس کا سبب کیا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ اس کو واضح کروں گا، تو وقت ختم ہو گیا ہے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا